آج 5 ذوالحج پہلے جمعے کے دن صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے آئیں اور ان پر قرآن پاک کی یہ مبارک صورت پڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دیں۔ شام ہونے سے پہلے آپ کی برسوں پرانی رکی ہوئی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ جو مانگو گے اللہ اپنے غیبی خزانے سے عطا فرمائے گا۔ رزق، سکون، محبت، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دل کی کوئی بھی دعا، اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ بس یقین کامل کے ساتھ آج یہ عمل کر کے دیکھ لو، پھر اپنی آنکھوں سے وہ تبدیلی دیکھو گے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ذوالحج پہلا جمعہ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کی رحمتیں، برکتیں اور قبولیت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ذوالحج کا مہینہ اللہ کے نزدیک انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک دن ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم فرمائی۔ یہ وہ مقدس ایام ہے جن میں کیا گیا ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب بنتا ہے۔ اور پھر جمعے کا دن یہ رحمتوں، مغفرتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا دن مانا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ والے کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن مانگی گئی دعائیں جلد قبولیت پاتی ہیں، خاص طور پر جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ آج 5 ذوالحج پہلا جمعہ یہ خاص وظیفہ ایسا عمل ہے کہ جسے بھی بتایا گیا اللہ نے اس کی بند قسمت کو کھول دیا۔ رکے ہوئے کام بن گئے، ناممکن نظر آنے والی حاجتوں کو بھی ممکن فرما دیا۔ یہ اللہ والوں کا راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور آج میں وہ راز آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، جو شخص اس عمل کو یقین، توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ کرے گا، پھر دیکھنا کیسے تقدیر کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو برسوں سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں سے سکون ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ جن کی دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہو رہیں، آج اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگتے جائیں گے، رب کریم اپنے حکم سے آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ ایسی حاجتیں بھی پوری ہوں گی جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ اب یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ اسے دن میں پڑھتے ہیں تو شام تک رحمت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر رات میں پڑھتے ہیں تو راتوں رات حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ عمل نہیں جس کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑے، یہ غیبی مدد کا وہ خاص وظیفہ ہے جس کی تاثیر انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ ذوالحج کے مبارک مہینے میں لوگ بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں۔ کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، کوئی گوشت، کوئی میٹھا، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو صرف 10 روپے کی ٹافیوں کا ایسا حیران کن راز بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر 10 حاجتوں کی نیت کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے 10 کی 10 حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ حاجتیں بھی جو برسوں سے رکی ہوئی ہیں، وہ کام بھی جنہیں لوگ ناممکن کہتے ہیں، وہ راستے بھی کھل جائیں گے جہاں انسان کی امید ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آج 5 ذوالحج پہلا جمعۃ المبارک کا دن جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر چھپی ہوئی دعا سن لے گا۔ جو تکلیف صرف آپ جانتے ہیں، جو آنسو راتوں میں بہائے گئے، جو دعائیں برسوں سے مانگی جا رہی ہیں، رب کریم آج ان سب کو قبول فرمانے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ ان ماؤں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بھائیوں کی کامیابی چاہتی ہیں، ان بیویوں کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کے رزق اور محبت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، ان جوان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں۔ یہ نوکری، کاروبار، شادی، رزق، قرض سے نجات، سکون اور ہر جائز حاجت کے لیے مجرب عمل ہے۔ اور یاد رکھنا، آج خوش قسمت وہی ہوگا جو اس عمل کی قدر کرے گا، کیونکہ ذوالحج کا پہلا جمعۃ المبارک سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج غفلت ہو گئی، اگر آج سستی کر گئے تو شاید پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے۔ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو مکمل خاموشی، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ کسی سے بات نہ کریں، دل اور زبان دونوں اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور چند منٹ نکال کر یہ عمل کر لینا ہے۔ آج کا دن اور آج کی رات دونوں قبولیت سے بھری ہوئی ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ مبارک موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ ناظرین، اسی لیے آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ ممکن ہے یہی چند منٹ آپ کی پوری زندگی بدل دیں۔
ممکن ہے آج کے بعد آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ ممکن ہے آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خوشی آ جائے، اور ممکن ہے آج رب کریم آپ کو وہ عطا فرما دے جس کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپ کا تعلق پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، سعودی عرب، جاپان، مسقط، دبئی یا دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، جیسے ہی آپ کے شہر اور آپ کے ملک میں 5 ذو الحج پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ ذو الحج کے یہ مبارک دن عام دن نہیں ہوتے۔ یہ وہ مقدس ایام ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں کے دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور جمعۃ المبارک کا دن تو ویسے ہی رحمت، برکت اور قبولیت دعا کا دن مانا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ والے کہتے ہیں کہ جو شخص ان مبارک گھڑیوں میں سچے دل سے اللہ کو پکار لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خالی جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، آپ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کے قریب رہتی ہے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی قید ہے اور نہ کسی مشکل شرط کی پابندی۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار یا سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا 5 ذو الحج پہلا جمعۃ المبارک یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ کیا پتہ یہی چند منٹ آپ کی برسوں کی پریشانیوں کو ختم کر دیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ناظرین آئیے اب آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے دل سے گزارش ہے کہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسے مجرب وظائف، طاقتور اعمال اور روحانی راز روزانہ کی بنیاد پر بتائے جاتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں خیر اور برکت کا سبب بن چکے ہیں۔ ناظرین اب آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج 5 ذو الحج پہلا جمعۃ المبارک کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں اور جیسے بھی وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت درود ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ وہ درود ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دعاؤں کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے اور ناظرین بندے کے عمل میں نور بھر دیتا ہے۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوب چکا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے رو رہا ہے، ناظرین کوئی بیمار ہے، کوئی بے سکون ہے، کسی کا کاروبار بند ہو گیا ہے اور کوئی صرف اور صرف اللہ کی رحمت کا منتظر ہے۔ لیکن آج آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ کام انسان نہیں کرتا، رب کرواتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی پریشانیوں، تنگ دستیوں اور بے سکونیوں کا آخری حل بن جائے گا۔ اب اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھنا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات بھی ختم ہوتے ہیں، دل کو سکون بھی عطا ہو جاتا ہے، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جاتی ہے اس میں اللہ خیر بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، حفاظت اور کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر چکیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیں، تو پھر پورے یقین
خلوص اور توجہ کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت بابرکت صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان، قدرت اور بے نیازی کا اعلان ہے۔ اللہ الصمد قرآن مجید کی مبارک آیت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے جس کے اندر بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ اس کا معنی ہے وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن پوری دنیا اس اللہ کی محتاج ہے۔ آج مہنگائی کا دور ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، کوئی رزق کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے سکونی کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں اللہ الصمد پڑھنے والا بندہ اللہ کی بے نیازی کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ سچے یقین کے ساتھ اللہ الصمد پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں، تنگ دستیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میرے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ آپ آج 10 روپے کی معمولی سی ٹافیوں پر اللہ الصمد پڑھ کر رب کعبہ سے جو مانگتے چلے جائیں گے، اللہ اپنے حکم سے آپ کی تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج اگر آپ 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 لاکھ دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ دینے والا انسان نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہوتی ہے، تو ناظرین کرام، میں یہ کہا کرتا ہوں وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ ہم مانگتے بھی نہیں اور وہ پھر بھی ہمیں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ پہننے کو ہمیں لباس بھی دیتا ہے، سونے کو آرام بھی دیتا ہے، سانسیں بھی دیتا ہے، اور بے شمار نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے پھر وہ ایسا عطا فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ایسا نوازتا ہے کہ انسان کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب توجہ کے ساتھ سنیں، آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار اور کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تسبیحوں کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تمام ٹافیاں اپنے سامنے رکھ لیں اور پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 7 بار اللہ الصمد پڑھ کر ان ٹافیوں پر دم کر دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 ٹافی اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں، پھر اپنی ایک خاص حاجت دل میں رکھ کر اللہ الصمد 7 بار پڑھیں اور اس ٹافی پر پھونک مار دیں۔ پھر دوسری ٹافی اٹھائیں، اس پر دوسری حاجت کی نیت کریں اور دوبارہ 7 بار اللہ الصمد پڑھ کر دم کر دیں۔ اسی طرح ایک ایک ٹافی پر الگ الگ حاجت کی نیت کرتے چلے جائیں اور ہر ٹافی پر 7 بار اللہ الصمد پڑھتے چلے جائیں، یہاں تک کہ 10 ٹافیوں پر مجموعی طور پر 70 بار اللہ الصمد مکمل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا ہے، آج مانگتے وقت اپنی حیثیت نہیں دیکھنی بلکہ رب العالمین کی شان دیکھنی ہے۔ گھر مانگنا ہے تو مانگ لیں، گاڑی مانگنی ہے تو وہ مانگ لیں، نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، رزق، عزت، سکون، کامیابی، جو بھی دل چاہتا ہے آج رب کعبہ سے مانگ لینا، کیونکہ جب بندہ سچے یقین کے ساتھ اللہ الصمد پڑھ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے، اور ایسا عطا فرماتا ہے کہ پھر بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف 70 بار پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو عظیم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک نہایت مبارک اور طاقتور سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورت صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن تاثیر ایسی ہے کہ بڑے بڑے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر ہے۔ بہت سے اللہ والے اسے رزق، عزت، برکت اور کامیابی کی صورت بھی کہتے ہیں جب بندہ یقین کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر ہی خیر نازل فرما دیتا ہے۔
آج کتنے ہی ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رک جاتی ہے۔ کبھی قسمت کی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی حسد کرنے والے لوگوں کی نظر اور بندشیں راستہ روک دیتی ہیں۔ لیکن آج اگر آپ سچے یقین کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بیٹیوں کے رشتوں میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر بندش اور ہر نا امیدی ٹوٹنا بھی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کاروبار بند ہو چکا ہے، رزق آپ کا رک گیا ہے، کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، محنت کے باوجود کامیابی ہاتھ نہیں آتی، تو آج سورہ کوثر کو آپ لازمی پڑھ لیں۔ یاد رکھنا، یہ 10 روپے کی معمولی ٹافیاں نہیں ہیں، یہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھولنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یہ آپ کی قسمت کے ستارے جگانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ آپ کی آنے والی نسلوں میں خیر اور برکت کا راستہ بھی بن سکتی ہیں۔ کہتے ہیں جب سورہ کوثر ان ٹافیوں پر پڑھ کر دم کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر پورا سال اللہ کی رحمت، حفاظت اور برکت اس بندے کے ساتھ رہتی ہے۔ نہ ذلت رہتی ہے، نہ رسوائی، نہ مایوسی، بلکہ بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ اسے اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کرنا ہے، اور آج جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ تعالی 11 کی 11 حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سورہ کوثر صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ خیر کثیر کا اعلان ہے۔ اس کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور یاد رکھنا، سورہ کوثر دشمنوں کے غرور کو بھی توڑتی ہے، حاسدوں کی چالیں بھی ناکام بناتی ہے، جادو، بندش، حسد اور شیطانی اثرات کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اگر آج کوئی دنیا کی پریشانیوں، حسد، جادو، رکاوٹوں اور بے سکونی سے نجات چاہتا ہے تو دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو ضرور پڑھے۔ یہ مبارک سورت آپ کو دنیا میں عزت، کامیابی، سکون اور بلند مقام عطا فرمائے گی، اور آپ کے ہر جائز مقصد میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک نہایت مبارک اور طاقتور آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں کا سہارا رہی۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کا معمول ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب صحابہ کرام پر کوئی مشکل وقت آتا نا، تنگ دستی آتی، پریشانیاں گھیر لیتیں یا پھر حالات سخت ہو جاتے، تو وہ کسی انسان کے دروازے پر نہیں جاتے تھے، نہ کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، وہ سیدھا اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے تھے، اپنے دکھ، اپنے غم اور اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور اسی آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلیں بھی آسان فرما دیا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں، در در کی ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں اور طعن و تشنیع لوگوں کی سنتے ہیں، اور جب ہر طرف سے تھک جایا کرتے ہیں نا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم صحابہ کرام کی طریقے کو اپنا لینا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی سینے کا راز بتا رہا ہوں، یہ وہ آیت ہے جو یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات ملتی ہے، اگر بے اولاد ہے تو اولاد عطا ہوتی ہے، اگر کاروبار بند ہے تو رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہے تو اصلاح کے راستے پیدا ہو جایا کرتے ہیں، اور اگر زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد بھی فرما دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب آپ نے اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے اور پھر انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر دم بھی کرنا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب بندہ دل سے یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر حالات انسان کے ایسے بدل جاتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ دشمن بھی اس وقت مددگار بن جایا کرتے ہیں اور راستے بند نہیں رہتے بلکہ خود بخود کھلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے، حالانکہ وہ مدد رب کائنات کی طرف سے ہوتی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے نہایت بابرکت اور رزق سے جڑے ہوئے اللہ کے دو عظیم صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں پڑھنے والا بندہ اللہ کے خزانوں کی وسعتوں سے جڑ جاتا ہے اور رزق، برکت اور کشادگی کے دروازے بھی اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ دو نام ہیں یا رزاقو اور یا غنیجو، یعنی وہ رب جو بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے اور وہ رب جو خود بھی بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کو بھی محتاجی سے نکال دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ سچے یقین کے ساتھ یا رزاق اور یا غنیجو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی وسعت عطا فرماتا ہے کہ تنگ دستی کا تصور بھی ختم ہونے لگتا ہے، اور بندہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ میرے لیے راستے کہاں سے کھل رہے ہیں۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ یا رزاقو یا غنیجو ایک بار، یا رزاقو یا غنیجو دو بار، یا رزاقو یا غنیجو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں اس عمل کو پورے یقین، توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی: پہلے نمبر پر اللہ الصمد 70 بار، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 11 بار، تیسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 21 بار، چوتھے نمبر پر یا رزاق و یا غنیجو 11 بار، آخر میں پھر وہی درود پاک 3 بار پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ مکمل وظیفہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ نے صدقے کی نیت سے اپنے گھر کے بچوں میں بانٹ دینی ہے یا اپنے محلے کے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ بچے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں اور ان کے ذریعے کی گئی نیکی بہت زیادہ قبولیت پا جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے بہت سی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ نظر بد، حسد، رکاوٹیں، الجھنیں اور دشمنی کے اثرات بھی کم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے اندر ایک ہلکا پن اور سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگر عمل کے بعد دل کو اطمینان مل جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم سے خیر کے دروازے بھی کھل رہے ہیں۔ آخر میں ایک خاص دعا بھی شامل ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دل سے درود پاک پڑھ لیں، ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لکھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جائز مقصد پورے فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا کرے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔